بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیکنڈ ایئر ماہر آج ہم اسلامیت اختیاری کا چوتھا سبق پڑھیں گے نزول قرآن کے بارے میں۔ سب سے پہلے ہم اس کے معنی مفہوم سمجھ لیتے ہیں۔ نزول کے معنی نازل ہونا کے ہیں۔ نزول قرآن کا مطلب قرآن کا بذریعہ وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل ہونا ہے۔ قرآن مجید کا نزول دو طرح ہوا۔ نمبر 1، یک بارگی مکمل نزول۔ پہلے قرآن مجید ایک ہی بار آسمان دنیا کے مقام بیت العزت میں مکمل طور پر نازل کیا گیا۔ قرآن مجید کے یک بارگی نزول کے بارے میں ارشاد ربانی ہے۔ آیت مبارکہ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ ترجمہ: رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا۔ ان آیات کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر میں مکمل طور پر لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں بیت عزت میں نازل کیا گیا۔ نمبر 2 ہے تدریجاً نزول۔ قرآن مجید آسمان دنیا سے تدریجاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تقریباً 23 سال تک نازل ہوتا رہا۔ حالات کی ضرورت کے مطابق اس کی ایک آیت، چند آیات یا پوری صورت نازل ہوتی تھی۔ یہ حکمت کے عین مطابق تھا، کیونکہ یک بارگی نزول لوگوں کے ذہنوں پر بوجھ بھی بن جاتا اور لوگ اس سے متنفر ہو جاتے اور عمل کرنا بھی مشکل ہوتا۔ قرآن مجید کے بتدریجی نزول کی حکمت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ترجمہ: تاکہ ہم تمہارے دل کو مضبوط کریں اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر نازل کیا۔ وحی کی ضرورت اور اہمیت۔ وحی کی اہمیت مسلم ہے کہ اس کی رہنمائی کے بغیر انسانوں کا زندگی بسر کرنا تباہی کے سوا کچھ نہیں، اس لیے اس کی ضرورت اہمیت کے دلائل درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، عطیہ خداوندی۔ انسانوں کے لیے وحی سب سے قیمتی عطیہ خداوندی ہے، جس سے بڑی عنایت انسان پر نہیں ہو سکتی۔ اس کی مدد سے انسان سیدھے راستے پر چل کر منزل تک بغیر بھٹکے پہنچ سکتا ہے۔ نمبر 2، تقاضائے حکمت۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا یہ تقاضا تھا کہ وہ انسان کو اپنی رہنمائی سے نوازتا، کیونکہ خالق انسانیت ہونے کی وجہ سے اس سے بہتر رہنمائی کوئی نہیں کر سکتا۔ نمبر 3، شیطانوں سے حفاظت۔ اللہ تعالیٰ نے نزول وحی کو شیطانوں سے محفوظ رکھا تاکہ ان کی کوششیں وحی کو آلودہ نہ کر سکیں، یعنی کہ وہ کوشش انہوں نے پوری کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے فرشتوں کو چنا ہے جو صادق اور امین اور قوی ہیں۔ آگے رحمت خداوندی۔ وحی انسانوں کے لیے اللہ کی رحمت ہے۔ قرآن مجید میں وحی کو رحمت خداوندی قرار دیا گیا ہے، کیونکہ رہنمائی سے بڑی رحمت کیا ہو سکتی ہے جو انسانوں کو منزل تک پہنچنے کا محفوظ راستہ بتاتی ہے۔ ناقابل تغیر۔ وحی میں کوئی تغیر و تبدیلی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں تبدیلی کے مجاز نہیں۔ اس لیے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا مگر جو اللہ کی طرف سے وحی ہو، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی حکم، کوئی بھی بات اپنی طرف سے نہیں فرماتے تھے، جو اللہ تعالیٰ فرماتے تھے وہی آگے لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ بہترین رہنمائی۔ انسان عام طور پر عقل اور وجدان اور عبادت اور ریاضت سے رہنمائی لیتا ہے، لیکن تمام ذرائع انسانی خواہشات سے بڑی حد تک مغلوب و آلودہ ہو جاتے ہیں، اس لیے صرف وحی ہی بہترین ذریعہ رہنمائی ٹھہرتا ہے۔ محتاج انسان وحی کا محتاج ہے، اس کے بغیر وہ بے شمار ٹھوکریں کھاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے۔ علامہ عبدالشکور سالمی لکھتے ہیں کہ حکمت کے اعتبار سے یہ جائز نہیں کہ اللہ اپنے بندوں کو اور امر و نواہی کی پابندی سے آزاد چھوڑ دے، حالانکہ وہ ان احکام کے محتاج ہیں۔ قرآن صورتیں۔ قرآن مجید میں دو طرح کی صورتیں ہیں، ایک مدنی اور دوسری مکی۔ مکی صورتیں وہ ہیں جو ہجرت سے پہلے مکہ میں نازل ہوئیں، جبکہ مدنی صورتیں وہ ہیں جو ہجرت سے وفات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تک نازل ہوئی۔ ان کی اپنی اپنی خصوصیات ہیں، ان میں سے ہم چند خصوصیات بیان کریں گے، یعنی کہ مکی صورتیں کے اندر کیا کیا باتیں ہیں اور مدنی صورتوں کے اندر کیا کیا باتیں ہیں، وہ ہم مختصر سی یہاں پہ جو ہے وہ بیان کریں گے۔ سب سے پہلے ہے مکی صورتوں کی خصوصیات۔ مکی صورتوں کی خصوصیات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، ایمانیات۔ مکی صورتوں میں عام طور پر ایمانیات، توحید، رسالت، ملائکہ، کتب آسمانی اور آخرت کی طرف دعوت مدلل انداز میں دی گئی ہیں۔ دلائل تاریخی بھی ہیں، عقلی بھی ہیں اور کائناتی بھی ہیں، مثلاً سورۃ البلد میں ہیں۔ نمبر 2 ہے پہلے انبیاء کا تذکرہ۔ مکی صورتوں میں
پہلے پیغمبروں مثلا آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام وغیرہ کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح دعوت توحید کی تاریخ بھی بیان کر دی گئی ہے، اس کا تسلسل بھی ثابت کر دیا گیا۔ مثلا سورۃ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء نبی گزرے ہیں، ان کی جو ہے پورا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ اس طریقے سے بنی اسرائیل کا قصہ بیان کیا گیا ہے سورۃ البقرہ وغیرہ میں۔ آگے ہے نمبر 3، گزشتہ اقوام و اشخاص کے قصے۔ مکی صورتوں میں گزشتہ اقوام کے واقعات اور بعض اشخاص کے قصے عبرت و نصیحت کی غرض سے بیان کیے گئے ہیں۔ مثلا قوم عاد، قوم سمود وغیرہ جن کی تاریخ سے اہل مکہ خوب اچھی طرح واقف تھے۔ ذوالقرنین، اصحاب کہف، خضر علیہ السلام وغیرہ کے جو ہے وہ واقعات بیان کیے گئے تاکہ اس سے ہم سبق حاصل کریں۔ نمبر 4، باطل عقائد کی تردید۔ مکی صورتوں میں باطل عقائد مثلا شرک، انکار توحید، انکار رسالت، انکار آخرت کی تردید بین الدلائل کے ذریعے کی گئی ہے، اور اس انکار کے انجام سے متنبع کیا گیا ہے کہ جو ان کا انکار کرے گا اس کے ساتھ کیا سلوک اور کیا حالات اور واقعات پیش آئیں گے۔ نمبر 5 ہے سجدہ تلاوت۔ بیشتر سجدہ تلاوت بھی انہی صورتوں میں پائے جاتے ہیں، یعنی کہ آیات سجدہ مکی ہیں۔ آگے ہے پیشن گوئیاں۔ مکی صورتوں میں بعض پیشن گوئیاں مثلا روم کی فتح وغیرہ کی گئی ہے، مثلا سورۃ روم میں۔ نمبر 7 ہے لفظ کلا۔ یہ لفظ جس صورت میں بھی آیا ہے وہ مکی ہے۔ یا ایھا الناس کے الفاظ سے خطاب، یا ایھا الناس کے الفاظ کے ساتھ تمام بنی نوع انسان کے لیے عمومی اسلوب اختیار کیا گیا ہے، گویا اس کا خطاب دعوت عام ہے، وہ کسی قوم یا علاقے تک محدود نہیں، اگرچہ اولین مخاطب مشرکین مکہ تھے۔ اعجاز و اختصار۔ مکی صورتوں میں اعجاز و اختصار اور ادبی رنگ نمایاں ہے۔ مکی صورتیں چھوٹی چھوٹی ہیں، ان کی آیات بھی مختصر ہیں۔ مکی صورتیں 86 اور ان کی آیات 5210 ہیں۔ قسمیہ اسلوب قسم کا استعمال بطور شہادت و دلیل مکی صورتیں خواص میں سے، یعنی خاص طور پہ وہ جن میں قسمیں کھائی گئی ہیں وہ مکی صورتیں ہیں۔ اسلوب بیان۔ مکی صورتوں میں آیات مختصر، مقفع اور مسجع ہیں۔ لفظی حسن و جمال، صوتی مٹھاس، ترنم کا احساس نمایاں ہے، مثلا سورۃ اثر اور سورۃ الکافرون وغیرہ۔ آہنگی بیان۔ مکی صورتوں کا آہنگی جذباتی، رعبدار اور پرجلال ہے، ان کا ہدف دل ہے، یعنی کہ دل میں بات کو اتارنا ہے۔ حروف مقطعات والی تمام صورتیں مکی ہیں۔ آگے مدنی صورتوں کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ طوالت۔ مدنی صورتیں طویل اور مفصل ہیں، مثلا سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ النساء وغیرہ۔ مدنی صورتوں کی تعداد 28 ہیں اور آیات جو ہیں 1456 ہیں۔ اہل ایمان سے خطاب ان صورتوں میں زیادہ تر یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب کیا گیا ہے۔ مکی صورتوں کا مرکز موضوع دعوت ایمان ہے، یہاں دعوت عمل ہے، علاوہ ازیں عملی رہنمائی بھی ہے۔ منافقین کا ذکر کیا گیا ہے۔ مدنی صورتوں میں منافقین کا تذکرہ اکثر نظر آتا ہے، ان کی خفیہ سرگرمیوں کا پردہ چاک کیا گیا ہے، ان پر کڑی نظر رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد ایک جو جماعت جیسے یہودیوں عیسائیوں کے علاوہ جو ایک بڑا فرقہ سامنے آیا تھا وہ منافقین کا تھا، جس سے مسلمانوں کو سب سے زیادہ خطرہ تھا۔ عبادات۔ مدنی صورتوں میں عبادات یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے مفصل احکامات دیے گئے ہیں۔ جہاد۔ ان صورتوں میں جہاد کے احکامات تفصیلاً موجود ہیں۔ معاشرتی قوانین۔ مدنی صورتوں میں معاشرتی قوانین مثلا نکاح، طلاق، عدت، رضاعت وغیرہ کے احکام موجود ہیں۔ نظام عدل۔ مدنی صورتیں اسلامی ریاست کے لیے پورے نظام عدل کا ڈھانچہ فراہم کرتی ہیں۔ سادہ اسلوب۔ مدنی صورتوں کا اسلوب سادہ اور عام فہم ہے۔ سیاسی نظام۔ مدنی صورتوں میں اسلامی ریاست کے لیے پورے سیاسی نظام کا اصولی ڈھانچہ دیا گیا ہے۔ تذکرہ اہل کتاب۔ ان صورتوں میں اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں کے باطل عقائد کی تردید کی گئی ہے، جو آپ نے اچھی طریقے سے یاد کر لینا ہے۔ مکی مدنی صورتوں کی خصوصیات اور نزول قرآن کے متعلق جو اہم باتیں ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔